بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ جیسا کہ آپ کو بتایا گیا، آج کا ٹاپک ہے اسپریچولیٹی ان ڈیلی لائف۔ اسپریچولیٹی کو اردو میں روحانیت کہتے ہیں۔ تو یہ سب لوگوں کی انٹرسٹ کا یہ سبجیکٹ ہے، لیکن جہاں تک میں جانتا ہوں لوگوں کو انٹرسٹ جس اسپریچولیٹی سے ہے وہ دراصل نگیٹو اسپریچولیٹی ہے۔ مجھے ایک صاحب ملے یورپ کے سفر میں ابھی جلدی، انہوں نے کہا کہ میں اسپریچولیٹی کا اسکول میں نے کھولا ہے۔ تو میں نے کہا کہ آپ وہاں کیا کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے کچھ ایکسرسائزز نکالی ہیں، اس کو کر کے آدمی ٹرانس میں چلا جاتا ہے، ٹرانس میں یا ایکسٹیسی میں۔ تو یہ اس کو انہوں نے کہا کہ یہ ڈی اسٹریسنگ ہے۔ تو میں نے کہا ہے تو ڈی تھنکنگ ہے، یعنی تھنکنگ کو اسٹاپ کر کے آپ آدمی کو تھوڑی دیر کے لیے ریلیف دیتے ہیں۔ دیر از اے کائنڈ آف انیستھیسیا۔ تو فائدہ کیا اس کا ہے؟ بہت سے بہت آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایسی دنیا جہاں لوگ ٹینشن میں اور اسٹریس میں ہیں، ان کو آپ نے ایک ٹیمپریری ریلیف دیا، اس سینس میں کہ ان کی تھنکنگ کو اسٹاپ کر دیا۔ اس کو میں کہوں گا نگیٹو اسپریچولیٹی۔ گویا کہ اسپریچولیٹی کا کوئی پازیٹیو رول نہیں ہے، پھر ایسی اسپریچولیٹی کی ضرورت کیا ہے ہمیں؟ آلریڈی تمام اینیملس کو یہ ملی ہوئی ہے ایسی اسپریچولیٹی، تو ہمیں کیا کام ہے ایسی اسپریچولیٹی کا؟ دیر مسٹ بی اے پازیٹیو رول آف اسپریچولیٹی، ادروائز اسپریچولیٹی از نتھنگ۔ تو دیکھیے اس میں بات سیدھی نہیں ہے اتنی۔ ہزاروں سال سے دو لوگ جو ہیں جس اسپریچولیٹی کو جانتے رہے ہیں وہ تھی ہارٹ بیسڈ، ابھی بھی وہی چل رہی ہے۔ تو اب سائنس کے زمانے میں تو یہ ڈسکارڈ ہو چکی، جیسے جیو سینٹرک تھیوری ڈسکارڈ ہو چکی، ایسی یہ بھی ڈسکارڈ ہو چکی۔ کیونکہ دیکھیے میڈیکل سائنس بتاتی ہے کہ ہارٹ میں کچھ بھی نہیں ہے، یعنی فیلنگ کا سینٹر ہارٹ نہیں ہے، مائنڈ ہے۔ تھنکنگ اور فیلنگ دونوں کا سینٹر مائنڈ ہے، ہارٹ نہیں ہے۔ یہ پہلے سمجھا جاتا تھا کہ تھنکنگ مائنڈ سے ہوتی ہے اور فیلنگ دل سے ہوتی ہے۔ تو یہ تو ایک سپرسٹیشن تھا۔ تو اب تو اس اسپریچولیٹی کا یعنی ہارٹ بیسڈ اسپریچولیٹی کا کوئی استھان نہیں ہے آج کے دنیا میں۔ اور اگر ہو بھی، میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہو وہ آپ کو ٹرانس میں لے جائے، ایکسٹیسی میں لے جائے، تو وہ تو ایک ٹرانکولائزر ہے بس، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ اس لیے میں جس اسپریچولیٹی کو مانتا ہوں وہ ہے مائنڈ بیسڈ، یعنی مائنڈ کی ری انجینئرنگ، مائنڈ کی ری انجینئرنگ۔ یعنی آدمی، آپ جانتے ہیں کہ مائنڈ جو ہمارا ہے بہت ہی زیادہ کیپیسٹی اس کی ہے۔ تو مائنڈ کو ٹرین کر کے اس قابل بنانا کہ وہ لائف کے افیئرس کو، لائف کے پرابلمس کو بیوٹیفل طریقے سے مینیج کر سکے۔ تو اسپریچولیٹی
according to my experience, is an art of problem management in a very beautiful manner. یہ میں سمجھتا ہوں اسپریچولیٹی کا مطلب. دیکھیے تھنکنگ کو آپ ڈیولپ کریں تو آپ کو ایک بہت اونچا لیول مل جاتا ہے. ابھی میں کسی سفر میں تھا تو جب میں پلین سے اڑ رہا تھا فضا میں تو میں نے کہا کہ دیکھیے یہ ڈیمونسٹریشن ہے اسپریچولیٹی کا. یہ دنیا یہ ہے سرفیس پر جہاں جنگل ہیں, ریور ہے, ماؤنٹین ہے, ٹاؤن ہے, کیا کیا چیزیں ہیں, تو ہوائی جہاز اس سے اوپر اڑ جاتا ہے. ایسے ہی انسان جب اپنے آپ کو اتنا ایلیویٹ کرے کہ جو ڈیلی افیئرس ہیں, جو ورلڈلی افیئرس ہیں, جو ٹینشن ہے, جو پرابلم ہے, اس سے اٹھ کر اوپر جینے لگے وہ, تو وہ ایک سپر ہیومن بینگ بن جاتا ہے, سپر مین. اسپریچولیٹی میکس یو سپر مین, یعنی اوپر اٹھاتی ہے, آپ کو اوپر لے آتی ہے, جسٹ لائک ایروپلین. تو آپ اس پوزیشن میں ہو جاتے ہیں کہ ہائی لیول پر جا کر ہائی تھنکنگ کے ذریعے چیزوں کو مینیج کر سکے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹرانس یا ایکسٹیسی جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے, وہ تو ایک اینیمل کلچر ہے, سمجھ لیجیے. اصل چیز ہے پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنا, تاکہ آپ اس قابل ہو جائیں کہ آپ مینیج کر سکیں افیئرس کو. میں آپ کو دو ایک ایگزامپل دوں گا. ابھی آج میرے پاس ایک ٹیلی فون آیا باہر سے. ایک صاحب ہیں جو پیسے والے ہیں, اپنی لڑکی کی شادی انہوں نے کی یورپ کے ایک سٹی میں رہتی تھی وہ, وہاں گئیں, وہ وہاں شاید 4 سال رہیں, پھر وہاں سے وہ چلی آئیں غصہ ہو کر. تو انہوں نے کیا کہا آ کر کے کہ میرا جو ہسبینڈ ہے وہ بہت ایڈمنٹ ہے, یعنی ضدی ہے. تو ماں باپ نے مان لیا کہ سچ میں ایڈمنٹ ہے. تو باپ ماں نے کہا کہ ہمارے پاس خدا کا دیا بہت کچھ ہے, بیٹی رہو تو ہمارا. تو میں نے کہا کہ یہ آپ نے بیٹی کے ساتھ اچھا نہیں کیا. دیکھیے ایک لڑکی کا نباہ ہمیشہ سسرال میں ہوتا ہے, میکے میں نہیں ہوتا. اٹ از لا آف نیچر. جب شادی ہو گئی تو اس کا نباہ میکے میں نہیں ہو سکتا, سسرال میں ہوگا. تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیے یہ آپ نے غلط کیا ہے, کوئی ایڈمنٹ نہیں ہوتا, سب انسان ہوتے ہیں. آج ان کا ٹیلی فون آیا کہ وہ آدمی جو ہے آنے والا ہے پیچ اپ کرنے کے لیے. تو میں نے کہا دیکھیے آپ اس کو ایئرپورٹ پہ جا کر ریسیو کیجیے. حالانکہ ان کا ارادہ نہیں تھا کہ ایئرپورٹ پہ ریسیو کرنے کا, کیونکہ تھوڑا نگیٹو ہو گئے تھے وہ. آتا ہے تو آوے. میں نے کہا کہ آپ ایئرپورٹ پہ ریسیو کیجیے اور کچھ بھی پیچھے کی بات اس سے نہ کیجیے. ان کی وائف نے کہا کہ ہم کچھ کنڈیشن لگائیں گے. میں کہا نہیں. میں نے کہا اٹ از نیچر دیٹ پریویلس, ناٹ دی کنڈیشنس. آپ جو کنڈیشن لگائیں گے وہ تو ہوا اڑ جائے گی. کنڈیشن از نتھنگ. یو ہیو ٹو ٹرسٹ آن نیچر. اٹ از نیچر دیٹ پریویلس. تو ان کا نیچر کیا چیز ہے؟ میں نے کہا دیکھیے جو ہسبینڈ ہے اس کے اور وائف کے بیچ میں لنک جو ہوتا ہے وہ اولاد ہوتی ہے, بوائے بچے ہوتے ہیں. 2 بچے ہیں تو بس 2 بچے اس بات کی گارنٹی ہیں کہ دونوں کے بیچ میں ایک بندھن بنا رہے گا. یہ دیٹ از نیچر. تو سو یو ہیو ٹو اویل دس نیچر. لیکن دیکھیے نیچر کے کسی بھی اپرچونیٹی کو اویل کرنے کے لیے ایک چیز چاہیے,
وہ ہے پیشنس. وہ ہے پیشنس. کیونکہ دوسرا آدمی جو ہے اس کے اندر نیچر کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز ہے. وہ کیا ہے؟ ایگو. اگر آپ ایگو بھڑکا دیں اس کا تو کیا ہوگا؟ نیچر دب جائے گا. اگر چاہتے ہیں کہ آپ نیچر کو اویل کریں, نیچر کی اپرچونیٹی کو اویل کریں, تو سو یو ہیو ٹو کیپ پیشنس. یو ہیو ٹو اڈاپٹ دی فارمولا آف کمپرومائز. تو خیر میں نے بہت سمجھایا, بلکہ وہ دلی آنے والے تھے. میں نے کہا دلی حرکت بتائیے, آپ وہی رہیے, اور آپ ان کے آنے سے پہلے اپنی بیٹی کو تیار کیجیے, اپنی بیوی کو تیار کیجیے, پورے گھر کو تیار کیجیے. ان کے آنے پر کوئی آدمی کوئی نگیٹو بولی نہ بولے. ہنسی خوشی آؤ, ہنسی خوشی لے کے چلے جائیں. تو مجھے یقین ہے کہ آگے وہ نیوز دیں گے, وہ تو بہت خوش گزرا رہی ہے. وہ ایک ہی بات ہے کہ وہ وہاں کا سب کمپرومائز کر کے رہے. مجھے ذرا بھی شک نہیں کہ وہ بالکل نارمل ہو جائے گا سارا معاملہ, کیونکہ میرے اور بہت سے میرے ایکسپیرئنس ہے. جیسے ایک اور لیڈی کا میرے پاس ٹیلی فون آیا جو ہمارے میگزین کو پڑھتی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میری بہن کا آج سپریشن ہونے والا ہے, طلاق. تو آپ دعا کیجیے کہ طلاق کے بعد میری بہن جو ہے اس کو اچھی زندگی مل جائے. دعا کے لیے ٹیلی فون کیا تھا انہوں نے, دعا کے لیے. تو میں نے کہا کہ نہیں, یہ سب دعا نہیں کی جاتی, آپ اپنی بہن سے بات کرائیے. تو میں نے اپنی بہن کی ہیمرنگ کی کہ شادی کی آتی ہے طلاق کے لیے, شادی طلاق کے نہیں کی آتی ہے. میں نے کہا بالکل نہیں, آپ کو طلاق نہیں لینا ہے. انہوں نے کہا کہ آج آئے گا میرا ہسبینڈ. جب میں نے کہا آئے گا جب, تو آپ کہہ دیجئے کہ میں یونیلیٹرل طور پر تم سے اب کمپرومائز کرنے کو تیار ہوں. یہ بول دیجیے. آپ کیسے کہہ سکتا ہے؟ ایسے ہو سکتا ہے. میں نے کہا میں آپ کے دادا کے برابر ہوں, میں آپ کے دادا جی کے برابر ہوں. میری ایج جو ہے, میری بات سنیے آپ, میرے ایکسپیرئنس آپ سے 1000 ٹائم زیادہ ہے. تو خیر ان کو بہت سمجھایا میں نے. آپس میں ڈفرینسز تھے ان کے, میں نے کوئی ڈفرینس جو ہے اس پر بات مت کیجیے. آپ کہہ دیے کہ ڈفرینس ختم, ہم تمہارے ساتھ مل جل کر رہیں گے, ہم تم کو باس بنا کر رہیں گے. باس, BOSS, باس. اب اس بات کو 4 سال ہو چکے ہیں. وہی لیڈی اسی گھر میں بہت خوشی کے ساتھ رہ رہی, کچھ بھی نہیں. تو اسپریچولیٹی وہ ہے جو آپ کے مائنڈ کو اویکن کرے. اسپریچولیٹی وہ ہے جو آپ کے اندر ہائی تھنکنگ پیدا کرے. اسپریچولیٹی وہ ہے جو آپ کو that makes you enable, that enables you to live above than all those negative thoughts like malice, intolerance, anger. اس سے اوپر اٹھ کر جینا سکھائے, وہی اسپریچولیٹی ہے. میں ہزاروں لوگوں کے بارے میں یہ فارمولہ اپنا چکا ہوں. میں ہمیشہ لوگوں سے کہتا ہوں کہ دیکھو, سب سے بڑی چیز نیچر ہے, تمہاری کنڈیشن نہیں ہے. چاہے لکھو چاہے بولو, وہ تو ہوا مڑ جائے گی. نیچر کو ڈسکور کرو. سب سے بڑی اپرچونیٹی تمہارے لیے جو ہے وہ نیچر ہے. میری جو اسپریچولیٹی ہے وہ بیس کرتی ہے نیچر پر. نیچر کو میں انسان کے لیے, کسی بھی انسان کے لیے سب سے بڑی اپرچونیٹی سمجھتا ہوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اسپریچولیٹی یہی ہے, اسپریچولیٹی یہ ہے کہ آدمی کو وہ اس قابل بناتی ہے کہ نیچر کی اس اپرچونیٹی کو اویل کر سکے. وہ اویل کر سکے. عام آدمی اویل نہیں کر سکتا, کیونکہ عام آدمی کیا کرتا ہے, وہ چاہتا ہے ریئیکشن. ریئیکشن کریٹس پرابلم. ریئیکشن کرنا سالو اینی پرابلم. تو سب سے بڑا جو فائدہ ہوتا ہے اسپریچولیٹی کا وہ یہ ہے کہ آپ کو وہ اس قابل بناتی ہے کہ آپ
ریئیکشن نہ کریں بلکہ مینیج کریں. یعنی جو لائف میں جو بات آئے, جو ایشوز آئیں, جو افیئرس آئیں, جو پرابلم آئے, تو آپ ریئیکٹ نہ کریں بلکہ اس کو مینیج کریں. یہ ہے اسپریچولیٹی کا سب سے بڑا کنٹریبیوشن ایک آدمی کی زندگی میں. میں آپ کو ایگزامپل دوں گا ایک, جس سے یہ بات کلیئر ہوتی ہے. دیکھیے, میں ایک بار یہاں سے شملہ گیا تھا ایک کانفرنس میں. اس کانفرنس میں بہت سے لوگ تھے, بھی سونیا گاندھی بھی تھیں اور بہت سے لوگ تھے, ٹاپ کے لوگ تھے. تو مجھے بھی بلایا گیا تھا اس میں. ایک اسپیشل ٹرین سے ہم لوگ گئے تھے یہاں سے شملہ. تو راستے میں میرے کمپارٹمنٹ میں سے ہم 2 آدمی تھے. میں تھا اور ایک ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ تھے جو ریٹائر ہو چکے تھے. بہت ہی سینئر آدمی تھے. ہم 2 آدمی تھے. یہ قصہ میں نے چھاپا ہے اپنے میگزین میں ان کے نام کے ساتھ. تو میں ہمیشہ کیا کرتا ہوں, لوگوں سے ان کے ایکسپیرئنس پوچھتا ہوں. ایکسپیرئنس, اپنا کچھ ایکسپیرئنس شیئر کیجیے. دیکھیے, ہر آدمی کے پاس کوئی ایکسپیرئنس ہوتا ہے. جب بھی آپ انٹریکٹ کریں تو سب سے پہلے لوگوں سے سیکھنے کی کوشش کیجیے, لرننگ کیجیے. اسلام میں جو سیکنڈ کیلف تھے عمر فاروق, ان کے بارے میں آتا ہے کہ کانا یتعلم من کل احد, یعنی وہ ہر ایک سے لرننگ کرتے تھے. ہر ایک سے وہ لرننگ کرتے تھے, سیکھتے تھے. تو میں نے بہت سوچا کہ یہ کیسے سیکھتے تھے. واٹ واز دا پروسیس آف لرننگ. تو کچھ اور بھی مجھے ہنٹ ملی اس میں. تو میں اسے سمجھا میں نے کہ ہر ایک سے وہ کوشچن کرتے تھے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, کوئی ملا اپنے مائنڈ میں جو ہے اسی کو لگتے ہیں اڈیل لیں. جنرلی یہی ہوتا ہے کہ میرے مائنڈ میں کچھ بھرا ہوا ہے, کوئی ملا جلدی سے میں لگا اڈیل لیں اس کو. تو عمر فاروق ایسا نہیں کرتے تھے. آدمی سے اسی کا ایکسپیرئنس پوچھتے تھے, اس کی اپنی فیلڈ کے بارے میں پوچھتے تھے. یہاں تک کہ اگر کوئی اونٹ والا مل گیا جو اونٹ چلاتا تھا, تو اسے پوچھتے تھے بھائی اونٹ کے اپنے ایکسپیرئنس بتاؤ. آپ جانتے ہیں اونٹ بڑی انوکھی چیز ہے. اونٹ ایک عجیب ہی ایک مریکل ہے نیچر کا. یعنی ابھی میں نے ایک آرٹیکل میں پڑھا کہ اونٹ جب ڈیزرٹ میں ہوتا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ وہاں اسٹارم آتے ہیں جس میں ریت اڑتی ہے اور آدمی کی آنکھ بلائنڈ ہو جاتی ہے. تو ریت میں کیسے چلتا ہے وہ اونٹ, کیسے چلتا ہے اونٹ. اٹس اے مریکل کہ ریت میں بھی, ریت کے طوفان میں بھی اونٹ اپنا سفر کرتا رہتا ہے. تو ریسرچ ہوئی ہے کہ یہ جو اس کی پلک ہوتی ہے اونٹ کی, وہ ٹرانسپیرنٹ ہوتی ہے. انوکھی, کیسی انوکھی بات ہے. اس کی پلک ٹرانسپیرنٹ. ہم آپ اپنے پلک بند کر لیں تو کچھ دکھائی نہیں دے گا, لیکن اونٹ جو ہے اس کی پلک ٹرانسپیرنٹ ہوتی ہے. تو ریٹ میں وہ پھر بھی دیکھتا رہتا ہے, وہ چلتا رہتا ہے. تو خیر ایسا طریقہ تھا ان کا. تو پوچھ کر کے لوگوں سے کہتے کہ بھائی اپنا ایکسپیرئنس کو شیئر کرو, اس طرح وہ لرننگ کرتے تھے. تو میں نے جو بتایا کہ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ صاحب تھے ریٹائرڈ, ان سے پوچھتا رہا. تو ایک بہت ہی انٹرسٹنگ اسٹوری بتائی انہوں نے اپنی. انہوں نے کہا کہ میں فلاں جگہ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ تھا, تو میرے لوگ جو تھے انہوں نے بتایا, جو گورنمنٹ کے لوگ تھے, کہ شہر سے ایک جلوس آ رہا ہے, آپ سے بہت غصہ ہو گیا ہے کسی بات پر, یہاں آ کر پتھراؤ کرے گا, نعرہ لگا رہا ہے آپ کے خلاف, چلا آ رہا ہے. ان کی جو کوٹھی تھی وہ شہر سے باہر تھی, تو شہر سے وہ جلوس آ رہا. کچھ ٹریڈ یونین کے لوگ تھے, وہ کو لے کے چلے آ رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے کیا کیا کہ میں نے سوچا, ایک تھا کہ ریئیکشن, ظاہر کہ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کے پاس پولیس ہوتی ہے, آرڈر دیتے جاؤ اس کو روکو, لاٹھی چارج کرو, گولی چلاؤ.
ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کو پاور ہوتا ہے کہ جلوس کو روکے, لاٹھی چارج کروائے, اور ضرورت ہو تو آرڈر دے دے گولی چلانے کا بھی. مگر یہ تھا ریئیکشن, اور ریئیکشن سے دنیا میں یاد رکھیے کبھی کچھ فائدہ نہیں ہوتا. سپر پاور بھی اگر ریئیکٹ کرے تو کچھ نہیں ملے گا اس کو, چاہے ایک انڈیویجول ہو یا ایک سپر پاور ہو. ریئیکشن اگر آدمی کی عادت بن گئی ہے تو سب سے زیادہ ویکنیس اس کی ہے. دا گریٹسٹ ویکنیس آف اے پرسن از ریئیکشن. تو وہ آدمی بہت اچھے تھے, انہوں نے ریئیکٹ نہیں کیا, ایسا کوئی آرڈر نہیں دیا. اپنے ایک آدمی کو بھیجا, جا کر رپورٹ لاؤ کہ کون لوگ ہیں, کیا حالت ان کی ہے, سب بات پتہ کر کے آؤ. ایک سمجھدار آدمی کو. وہ گیا, تو یہ گرمی کا زمانہ تھا, مئی جون کا زمانہ تھا. وہ گیا تو آ کے رپورٹ دی اس نے کہ وہ لوگ تھے, یعنی اتنا گلا سوکھ رہا ہے ان کا کہ بول نہیں نکل رہی ہے, نعرہ لگا رہے ہیں لیکن گلا سوکھ رہا ہے گرمی کی وجہ سے. تو اس طرح سے پسینے ہو رہے ہیں, گلا سوکھ رہا ہے, اور چلے آ رہے ہیں. تو کیا انہوں نے کہا کہ فوراً میں آرڈر دیا کہ پانی کا انتظام کرو, ٹھنڈے پانی کا. ہمارے یہاں ایک چیز جس کو کہتے ہیں ناد, جسٹ لائک بالٹی یا ٹب, مٹی کا ہوتا ہے, اس کو ہم لوگ ناد کہتے ہیں. یہ مٹی کا ٹب سمجھ لیجیے آپ. تو انہوں نے کہا کہ بہت سارا وہ لے آؤ, اس میں برف ڈالو اور پانی بھر دو, پانی بھر کے برف ڈال دو, ٹھنڈا پانی. یعنی ان کی کوٹھی کے باہر سب رکھوا دو. سب دھڑا اس کا انتظام کیا گیا. اب جب وہ لوگ پہنچے وہاں, اور اس میں کوزہ بھی رکھ دو پینے کے لیے پانی کا. جب دیکھا کہ یہاں پہ ٹھنڈے پانی کا انتظام ہے, تو ٹوٹ پڑے پانی کے اوپر, خوب پانی پیا. اب یہاں پر دیکھیے نیچر نے ورک کیا. نیچر نے ورک یہ کیا کہ ٹھنڈا پانی پی کر وہ ٹھنڈے ہو گئے, غصہ ٹھنڈا ہو گیا ان کا مائنڈ شانت ہو گیا. تو سلوگن بند, پتھراؤ کرو سب بند, غصہ ختم. اتنی سی بات پر بات ختم ہو گئی کہ لیڈر صاحب جو تھے, ایک میمورنڈم لے کر آئے تھے وہ, تو انہوں نے کہا کہ ہمیں پرمٹ کر دیجیے کہ ہم آپ کو میمورنڈم آپ کے ہاتھ میں پیش کر دیں. تو ظاہر ہے کہ مجسٹریٹ نے ہیپیلی اس کو ایگری کیا, اس سے کہا جائیے. اندر گئے, میمورنڈم پیش کر دیا اور لوٹ گئے. وہ یہ ہے مینجمنٹ, آرٹ آف مینجمنٹ. ایک ہے جب کوئی سچویشن سامنے آئے تو آپ ریئیکٹ کریں. دوسرا یہ کہ آپ سوچیں, اس کو مینیج کریں. تو مینیج کریں گے آپ تو کیا ہوگا, یعنی میریکولس رزلٹ نکلے گا, میریکولس رزلٹ. اس معاملے میں دیکھیے, اس معاملے میں اسپریچولیٹی کا جو کنٹریبیوشن ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو کوالٹی ہے, اس کوالٹی کو آپ کے اندر پیدا کرتی ہے کہ آپ ریئیکٹ نہ کریں اور مینیج کریں. یہ دو ہی شبد میں سمجھے ساری بات آ جاتی ہے. چاہے ہسبینڈ اور وائف کے جھگڑے ہوں, سوسائٹی کی پرابلم ہو, نیشنل پرابلم ہو, یہاں تک کہ سپر پاور کا پرابلم ہو, تب بھی اگر مینیج کریں گے تو آپ جیت جائیں گے, ریئیکٹ کریں گے تو ہار جائیں گے. آپ دیکھیے کہ امریکہ کی مثال لیجیے آپ, اس کے سامنے ایک پرابلم تھا رشیا کا, ایک پرابلم تھا عراق کا. جب رشیا جو ہے یعنی ٹوٹا نہیں تھا, جب وہ کمیونسٹ رشیا تھا, تو امریکہ نے دیکھا وہاں پر بمبارڈمنٹ نہیں کیا, بلکہ آئیڈیالوجیکل لیول پر ان کو کاؤنٹر کرتا رہا. آئیڈیالوجیکل لیول پر بہت ساری چیزیں کی, جس میں ایک ایگزامپل میں دیتا ہوں آپ کو.
1956 میں خروشچیف جو تھے سیکرٹری تھے کمیونسٹ پارٹی کے. آپ جانتے ہیں کہ وہاں پر کمیونسٹ پارٹی کا جو سیکرٹری وہ فرسٹ ہوتا ہے, اسی کے پاس پاور ہوتا ہے. تو خروشچیف آئے تھے اسٹالن کے بعد. اسٹالن بہت ہی ظالم آدمی تھا. تو اس کے بعد ایک بند کمرے میں ایک میٹنگ ہوئی پارٹی کے ممبرس کی. اس میں خروشچیف نے ایک اسپیچ دی. اس میں بتایا کہ اسٹالن کا زمانہ جو تھا وہ کتنا برا تھا. 25 بلین انسانوں کو مروا ڈالا اس نے, اور یہ کیا وہ کیا, ساری کہانی بتائی. یہ بتایا کہ ایک مرتبہ مجھے اس نے کہا کہ بندر کی طرح ناچو تم. یعنی میٹنگ ہو رہی تھی, غصہ ہوگا کہ تم بندر کی طرح ناچو, حالانکہ وہ لیڈر تھا خروشچیف. ایسی بہت ساری بات, یہ بہت ہی سیکرٹ تھی. امریکہ نے بہت پیسہ خرچ کیا, بہت پیسہ خرچ کر کے اس کا ٹیکسٹ نکلوا لیا, ٹیکسٹ رشین لینگویج میں, اور اس کا ٹرانسلیشن کیا گیا. وربیٹم اس کو چھاپ دیا گیا نیو یارک ٹائمس میں, اور ساری دنیا میں ایک جس کو کہتے ہیں کوہرام بچ گیا. بڑے بڑے لیڈر جو ہے انہوں نے ریزائن کر دیا کمیونسٹ پارٹی سے, جیسے میلوان جیلاس اور ہوورڈ فاسٹ اور بہت سے لوگ. یعنی آئیڈیالوجیکل لیول پر کولیپس کر چکا تھا پہلے رشیا, پھر اس کے بعد فیکٹری لیول پر کولیپس ہوا اس کا. لیکن عراق میں ایسا نہیں کیا اس نے, اس میں سیدھے سیدھے انہوں نے بمبارڈمنٹ شروع کر دیا. تو آپ دیکھیے آج تک پھنسا ہوا ہے. اٹ واز اے وار آف $5 ٹریلین, $5 ٹریلین, لیکن پھر بھی جیت نہیں ہوئی. امریکہ کی اکانومی جو ہے وہ جو حال ہے اس کا آپ جانتے ہیں. تو کوئی بھی ہو, چاہے ایک انڈیویجول ہو, چاہے ایک بہت بڑا پاورفل آدمی ہو, ریئیکٹ کرے گا تو ہارے گا, اور مینیج کرے گا تو جیتے گا. یہ بالکل یونیورسل پرنسپل ہے, اس میں کوئی ایکسیپشن نہیں, کوئی بھی ایکسیپشن نہیں, یاد رکھیے. میں خدا کے فضل سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ مجھے اس طرح سے غصہ نہیں آتا جیسے لوگوں کو آتا ہے غصہ. اس ٹائپ کا آدمی میں نہیں ہوں. میں ہمیشہ چیزوں کو مینیج کرنے کی کوشش کرتا ہوں. میں وہاں تھا کچھ دنوں, لکھنؤ میں تھا میں. تو لکھنؤ میں ندوہ ایک بہت بڑا مدرسہ ہے, اس میں ایک صاحب وہاں پڑھتے تھے, اسٹوڈنٹ تھے وہ, تو میرے پاس وہ آیا کرتے تھے. ایک دن آئے تو بہت ہی غم میں تھے, اور بہت ہی چہرہ ان کا مرجھایا ہوا تھا, بہت ہی افسوس میں لگتے تھے وہ. تو میں نے کہا بھائی کیا ہوا, آج کچھ آپ بدلے ہوئے دکھائی پڑ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں گھر جا رہا ہوں پڑھائی چھوڑ کر کے. میں نے کہا کیا بات ہے؟ تو میرے باپ مر گئے ہیں, گھر پر کوئی دوسرا ہے نہیں سنبھالنے والا, وہاں ان کا ایگریکلچر تھا, کچھ کھیتی باڑی, تو جا رہا ہوں, اب وہی رہوں گا گاؤں میں, کیا کروں گا. تو انہوں نے کہا کہ باپ مر گئے ہیں تو اس لیے مجھے جانا ہے. انسٹینٹلی میرے منہ سے نکلا, آپ بھی مر جائیں تو. جیسے انہوں نے کہا کہ میرے باپ مر گئے ہیں, اب مجھے جانا ہے, انسٹینٹلی میرے منہ سے نکلا, آپ بھی مر جائیں تو. اب گھر کون دیکھے گا؟ خیر میں ان کو سمجھایا, وہ مان گئے, اور وہ نہیں گئے. میں نے کہا ایک لیٹر لکھ دی, ایک چٹھی لکھ دیجیے بس, کوئی جانا وانا نہیں ہے. اب وہ باہر رہتے ہیں, ایک باہر کی کنٹری میں. انہوں نے پڑھا وہاں, پھر وہ عرب گئے, وہاں پڑھا انہوں نے, تو انہوں نے اچھی ایجوکیشن لی. اب وہ بہت اچھی حیثیت میں باہر رہتے ہیں. اور ایک بار اس کے بعد میری ملاقات ان سے ہوئی ہے, یہ دلی میں وہ آئے تھے. تو انہوں نے کہا کہ آپ کے سینٹینس نے میری زندگی بدل دی, بلکہ میں بھول چکا تھا اس قصے کو. انہوں نے بتایا کہ آپ نے کہا تھا آپ بھی مر جائیں تو. انہوں نے کہا کہ جب میں نے کہا کہ میرے باپ مر گئے ہیں, میں گھر جا رہا ہوں, تو آپ کہا کہ آپ بھی مر جائیں تو. تو انہوں نے کہا کہ اس سینٹینس نے میری زندگی بدل دی. میں باہر گیا, باہر میں نے کافی پیسہ کمایا,
کافی پیسہ کمایا, اور پھر کیا ہوا, میں نے گھر بنوایا, پکا گھر. کچا گھر تھا, میرے باپ جب مرے تھے کچا گھر تھا, میں نے پکا گھر بنوایا. بھائیوں کو پڑھوایا, بہنوں کی شادی کی. اگر دیکھیں رشتہ داروں کو بھی میں نے فائدہ پہنچایا. اگر میں چلا گیا ہوتا تو کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا. یہ ہے مینجمنٹ. یعنی ایک بہت ہی سیڈ نیوز ملتی ہے آپ کو, میرا باپ مر گیا, تب بھی آپ مینج کیجیے. ظاہر کہ سیڈسٹ نیوز ہے یہ. ایک نوجوان بچے کو یہ خبر ملے کہ میرا باپ مر گیا ہے, تو ظاہر ہے کہ اس سے زیادہ سیڈ نیوز اور کیا ہو سکتی ہے. لیکن تب بھی آپ مینج کیجیے, تب بھی مینج کیجیے. تو یہ ہے فرق جو میں نے کہا کہ ایک ہے وہ اسپریچولیٹی جو بیس کرتی ہے میڈیٹیشن پر, لیکن جس اسپریچولیٹی کو میں مانتا ہوں وہ بیس کرتی ہے کنٹمپلیشن پر. لوگ جس کو اسپریچولیٹی کہتے ہیں, ہارٹ بیس کو, وہ بیس کرتی ہے میڈیٹیشن پر, مراقبے پر. لیکن میں جس اسپریچولیٹی کو مانتا ہوں وہ بیس کرتی ہے یعنی کنٹمپلیشن پر, غور و فکر پر, تدبر پر, سوچ پر, مائنڈ کو ایکٹیویٹ کرنے پر. دیکھیے زندگی میں ایک بہت ہی بڑا جو ہر ایک کا جو پرابلم ہے کہ ہاؤ ٹو لیو ود نارمل مائنڈ. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ زندگی بھری ہوئی ہے آڈس سے, ODS, آڈس, پرابلم, پرووکیشن, دنیا بھر کی انوانٹیڈ چیزیں. تو ایک جنگل ہے جس میں ہم جینا پڑتا ہے, جنگل, کانٹوں سے بھرا جنگل. تو ہاؤ ٹو لیو ود نارمل مائنڈ ان سچ اے سچویشن, یہ ہر آدمی کا حصہ ہے, چاہے وہ امریکہ کا پریزیڈنٹ ہو یا جھوگی جھوپڑی کا ایک آدمی ہو. یہ سب کا پرابلم ہے کہ ایسے سچویشن میں جہاں کے یعنی کانٹے دار جھاڑیاں ہوں, اس سے گزرنے پر آدمی مجبور ہو, تو کیسے نارمل مائنڈ کے ساتھ رہے. یہ ہر ایک کا پرابلم ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کا اسپریچولیٹی اگر آپ کے اندر آ جاتی ہے تو آپ اس کا یعنی اس کا جو سیکرٹ ہے وہ مل جاتا ہے آپ کو. وہ کیا ہے؟ چیزوں کو ریزن آؤٹ کرنا, چیزوں کو ریزن آؤٹ کرنا. جب آپ نارمل مائنڈ میں ہوں گے تو آپ چیزوں کو ریزن آؤٹ کریں گے, نہیں تو ایموشن میں پڑ جائیں گے, ایموشن میں پڑ جائیں گے. جب ایموشن میں پڑ گئے تو کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ. اور ایک بات یہ بھی عرض کروں کہ جب آپ ایموشنل ہو جاتے ہیں تو آپ کا ریزن ورک نہیں کرتا. اس لیے آپ کا جو ادر پارٹی ہے, جو دوسرا آدمی ہے, آپ ساری کوشش یہ کیجیے کہ وہ ایب نارمل نہ ہونے پائے, ایموشنل نہ ہونے پائے. کیونکہ جیسے وہ ایموشنل ہوا اس کا ریزن ورک نہیں کرے گا. تو آپ کس کو ایڈریس کریں گے؟ آپ اینیمل کو ایڈریس کرنا پڑے گا. پھر آپ کو کسی انسان کو جب ایڈریس کرتے ہیں تو آپ کے فیور میں جو چیز ہوتی ہے اس کا ریزن ہے. لیکن جیسے اس کا ریزن جو ہے کام نہ کرے تو پھر آپ ایک اینیمل سے بات کرنا پڑتا ہے آپ کو, کیونکہ انسان جسٹ لائک اینیمل مل جاتا ہے. اسی لیے اسلام میں صبر کو بہت امپورٹنٹ دی گئی. صبر, پیشنس. پیشنس مطلب یونیلیٹرل طور پر ریسیٹ کرنا, پیچھے ہٹ جانا. یونیلیٹرل طور پر پیچھے ہٹ جائیے. کسی سے آپ کا کوئی کنٹروورسی آ گئی, کوئی ڈفرینس آ گیا, کوئی بات بگڑ گئی, اب آپ اگر لگے جیسا وہ بول رہا آپ بھی بولیں, وہ ایک بول رہا ہے آپ دو بولیں, تو کیا ہوگا
وہ ایب نارمل ہو جائے گا، ایب نارمل ہو جائے گا. تو اس وقت اس کا ریزن ورک نہیں کرے گا. کوئی آپ کہیں لاجک والی بات تو سمجھ میں نہیں آئے گی. یہ بہت بڑی سمجھیے کہ وزڈم ہے، وزڈم، کہ جس سے آپ کو کوئی ڈیلنگ کرنی ہے، ڈیلنگ، اس کے ریزن کو الائیو رہنے دیجیے تاکہ آپ اس کو ایڈریس کر سکیں. اگر اس کا ریزن ورک کرنا چھوڑ دیا اس نے تو آپ کے سامنے ایک اینیمل ہوگا، تو آپ کیا اس کو ایڈریس کر سکتے ہیں؟ میرے پاس ایک صاحب آئے، وہ یعنی میری میگزین کو بہت پابندی سے پڑھتے ہیں وہ، تو مجھ سے وہ ایڈوائس لیتے رہتے ہیں. ویسے وہ بزنس مین ہے. وہ ابھی کچھ دن کی بات ہے، تو انہوں نے کہا کہ میرا ایک پارٹنر ہے اور پارٹنر سے میرا اکثر جھگڑا ہوتا رہتا ہے. مائنر چیزوں پہ آپ دیکھیے، جھگڑے ہمیشہ مائنر چیزوں پہ ہوتے ہیں، چاہے ہسبینڈ وائف کا ہو، چاہے دو پارٹنرس کا ہو، چاہے وہ عراق اور امریکہ کیوں نہ ہو. ہمیشہ یاد رکھیے، جھگڑا جو ہے، کنٹروورسی جو ہے، ہمیشہ مائنر چیزوں پہ ہوتی ہے، بیسک چیزوں پہ کبھی نہیں ہوا کرتی، کبھی بھی نہیں ہوتی ہے. تو ایسے ان کا معاملہ تھا. تو انہوں نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ پارٹنرشپ کو ختم کر دیں. میں نے کہا کچھ نہیں. میں نے ایک بات دوست سے پوچھتا ہوں، میں ایک بات یہ بتایا کہ وہ آنےسٹ ہے کہ نہیں. وہ آدمی مطلب ایک ہے کہ آدمی غصہ کرتا ہو، دیر از ناٹ اے پرابلم. اینگر از ناٹ اے پرابلم بیکاز یو کین مینیج دا اینگر. جو مینیجبل ہو وہ پرابلم نہیں، یاد رکھیے. میرا ایک فارمولہ یہ بھی ہے جو میں نے اپنے سمجھا ہے، اپنی یعنی تجربے سے، اپنے ایکسپیرئنس سے. There are two kind of problems, psychological and physical. Psychological and physical. جیسے فرض کیے کہ ایک آدمی کو چوٹ لگ گئی، بلیڈنگ ہو رہی، بلیڈنگ، تو اٹ از اے فزیکل پرابلم. اٹ از اے فزیکل پرابلم. تو آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا، فرسٹ ایڈ لینی پڑے گی. لیکن سائیکولوجیکل پرابلم تو کچھ پرابلم ہی نہیں ہے. یعنی غصے میں آ کر آدمی نے آپ کو پاگل کہہ دیا تو یہ سائیکولوجیکل پرابلم. آپ بھی کو غصہ ہوں. میں اکثر سوچتا ہوں، مجھے کہتے ہیں ایسا لوگ، تو میں کہتا ہوں کہ ان کے کہنے سے میرے ساتھ بن نہیں گیا. میں جو ہوں وہ ویسے رہوں گا پھر بھی. تو ان سے میں نے پوچھا ایک ہی بات، یہ بتائیے کہ وہ آدمی غصہ کرتا ہے؟ ہاں. جھگڑا کرتا ہے؟ ہاں. میں نے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ آنےسٹ ہے کہ نہیں؟ کہ بھائی آنےسٹ تو ہے وہ. میں نے کہا پھر کوئی پرابلم نہیں ہے. آپ جائیے اس سے کہیے کہ آج سے میرے آپ کے درمیان ایک بات میں طے ہو جانی چاہیے، یہ ہے کہ سارا معاملہ میں آپ کے حوالے کرتا ہوں. میرا کوئی سے نہیں ہوگا، ایسے وائی سے کوئی میرے سے نہیں ہوگی. جو آپ کہیں گے وہی میں کرنا ہے، وہ جو آپ کہیں وہی مجھے کرنا ہے. تو آدمی سوچنے لگا کیسا آدمی ہے، ابھی تک تو یہ جھگڑتا تھا، آج کہہ رہا ہے کہ میری کوئی سے نہیں ہے. اچھا، انہوں نے کہا کہ مجھے 2 دن سوچنے دو. 2 دن سوچنے کے بعد اس نے کہا کہ بھائی آپ سے اچھا تو مجھے کوئی پارٹنر نہیں ملے گا. اب آج سے میرا بھی جھگڑا ختم آپ سے. اب میں آپ ہی کو فالو کروں گا. اور کئی برس ہو چکے ہیں اس بات کو. اب ان کا جو پارٹنرشپ ہے بہت اچھی طریقے سے چل رہی ہے، کیونکہ دونوں لڑ جھگڑ جاتے تھے، ریئیکٹ کرتے تھے. یہ بھی ریئیکٹ کرتے تھے، وہ بھی ریئیکٹ کرتے تھے، اگرچہ کوئی بھی ان میں سے ڈس آنےسٹ نہیں تھا. تو یاد رکھیے، اگر آدمی ڈس آنےسٹ نہیں ہے دین ہی از اے مینیجبل پرسن. اس کے اندر غصہ ہے تو غصہ کیا ہے؟ غصے کو آپ غصہ نہ کیجیے، بس غصہ مینیج ہو جائے گا.
آپ غصہ نہ کیے تو غصہ مینج ہو جائے گا. ایک بات میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں, وہ آپ کو بتاتا ہوں. یہ میں نے خود اس کو اپنی آنکھ سے دیکھا ہے. رشیا جب میں گیا تھا تو وہاں پر میں نے دیکھا ایک آدمی ٹائیگرس کو ٹیم کیے ہوئے تھا. تقریباً یعنی ایک ڈزن ٹائیگر تھے, وہ ٹیم کیے ہوئے تھا. میں جیسے کہتا تھا وہی چلتے تھے وہ سب. تو میں نے اس کو ریسرچ کرنا شروع کیا. یہ بات کیا ہے, کیسے ایک انسان جو ہے اس کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے. ایک انکلوجر میں تھا وہ آدمی, اور اس میں شیر سب تھے. وہ اس میں ان کو جیسے کہتا تھا ویسے شیر چلتے تھے. وہ بالکل ٹیم کیے ہوئے تھے ان کو. اس پر میں نے ریسرچ کی تو پتا چلا کہ نیچر نے ایک بہت بڑی چیز رکھی ہے بیسٹ میں. BEAST, بیسٹ, اینیملس. وہ کیا ہے, جو کنپٹی ہوتی ہے, اس کو انگریزی میں کہتا ہے ٹیمپل, انگلش میں ٹیمپل کہتے ہیں, کنپٹی. تو بیسٹ کی کنپٹی بہت ہی سینسیٹیو ہوتی ہے. جیسے ڈاگ ہے, ولف ہے, ٹائیگر ہے, تو ان کی کنپٹی بہت سینسیٹیو ہوتی ہے. کسی طریقے سے آپ مینیج کر سکیں کنپٹی کو پکڑ لیں, آپ دیکھیں کہ ود ان سیکنڈ وہ ٹیم ہو گیا. اس کے ٹیمپل یا کنپٹی کو جیسے ہی آپ نے پکڑا, اگر مینیج کر پائیں آپ, تو بالکل ٹیم ہو جائے گا, آپ کے بس میں ہو جائے گا وہ. تو میرا ماننا یہ ہے, اور بلکہ میرا یہ ایکسپیرئنس ہے, انسان کے اندر بھی اسی قسم کا ایک ٹیمپل ہے. وہ کیا ہے, ریزن. آدمی ریزن کے آگے بالکل سرنڈر کر دیتا ہے. اگر سچ میں ریزن ہو, کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ریزن دے رہے ہیں, حالانکہ وہ ریزن نہیں ہوتا ہے. اس کو میں نہیں کہہ رہا ہوں. جیسے ابھی آپ نے دیکھا جو بامبے میں جو بام بلاسٹ ہوا, تو آپ نے سنا ہوگا کہ وہاں کے ٹاپ کے لوگوں نے کہا کہ یہ تو نان اسٹیٹ ایکٹرس تھے. نان اسٹیٹ ایکٹرس اپنی سمجھ سے وہ ایک ریزن دے رہے تھے, بٹ اٹ واز ناٹ اے ریزن, اٹ واز جوک. اٹ واز ناٹ اے ریزن, اٹ واز جوک. تو کیسے کسی کو وہ یعنی کسی کو وہ ٹیم کرے گا. کسی نے مانا نہیں, جو سنا اس نے کہا, ہنس دیا کہ یہ جوک ہے. یہ واٹ از نان اسٹیٹ ایکٹرس. ہمارے منسٹر صاحب نے بہت اچھا کہا کہ یہ کہاں سے, کسی پلانٹ سے آئے تھے. پلانٹ سے کہاں سے آئے تھے, کسی اسپیس کے کسی پلانٹ سے آئے تھے. وہ لوگ کہاں سے آئے تھے وہ. تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اپنی سمجھ سے ریزن دیتا ہے, تو دوسرا آدمی اس سے کبھی بھی اس سے کچھ یعنی انفلوئنس نہیں ہوگا. تو ریئل ریزن, اگر ریئل ریزن, تو میں پورے اس کے کہہ سکتا ہوں کہ 100% سیکورٹی ہے کہ وہ آدمی ٹیم ہو جائے گا. اس کے اندر لاجک ہو, اس کے اندر سائنٹیفک آرگومنٹ ہو, سچ مچ وہ ریزن ہو. آدمی ریزن کے مقابلے میں افورڈ نہیں کر سکتا. ون کین ناٹ اسٹینڈ اگینسٹ ریزن. ریزن آیا تو اس طرح سے ٹیمپل کو پکڑتے ہی اینیمل ڈھا جاتا ہے, ایسے ہی انسان ڈھا جائے گا. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں اپنا. بہت سارے, چونکہ میں خدا کے فضل سے بہت ہی میرے اندر بائس 1% بھی نہیں. میں جب بھی کوئی دیتا ہوں تو پیور بالکل ریزن دیتا ہوں, ریزن. ایک بار تو یہ بات ہے, لکھنؤ میں میں تھا, ایک صاحب جو اتھیسٹ تھے, وہ بہت پڑھے لکھے تھے. وہ فلاسفی میں انہوں نے MA کیا تھا اور باٹنی ریسرچ کیا تھا انہوں نے. تو وہ خدا کو نہیں مانتے تھے. تو بہت ہی انٹیلیجنٹ آدمی تھے. تو مجھ سے بات ہو رہی تھی خدا کے بارے میں. تو انہوں نے ایک کوشچن کیا مجھ سے ایک سینٹینس میں, واٹ کرائیٹیرین ڈو یو ہیو ٹو پروو دا ایگزسٹنس آف گاڈ.
خدا کو ثابت کرنے کے لیے آپ کے پاس کرائٹیرین کیا ہے؟ میں نے ایک سیٹ سوچا اور میری منہ سے نکلا دا سیم کرائٹیرین وچ یو ہیو ٹو پروو اینی تھنگ ایلس. آپ یقین کیجیے کہ اس کے بعد وہ بالکل چپ ہو گیا، کیونکہ میں نے اس کی ٹیمپل کو پکڑ لیا تھا، اس کے ریزن کو میں نے ٹچ کر دیا تھا. جو لوگ جانتے ہیں فلاسفی کو اور اس معاملے کو، وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ میرا مطلب کیا تھا. اس وقت میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، صرف یہ کہوں کہ میرا ایک سینٹینس جو ہے، کیونکہ ان کا ریزن ایڈریس ہو گیا، ایک دم وہ چپ ہو گیا، بالکل جو کہتے ہیں ڈھل پڑے. یعنی ایک ہی سینٹینس، دا سیم کرائٹیرین وچ یو ہیو ٹو پروو اینی تھنگ ایلس. تو میرا بار بار مجھے ایکسپیرئنس ہوا اس کا کہ اگر آپ سچ مچ انبائسڈ وے میں سوچتے ہوں، آپ کے اندر آبجیکٹیوٹی ہو، یہ سب کوالٹی ہیں ان لوگوں کی جن کا اسپریچولیٹی ہو. ایک اسپریچول پرسن کی سب کوالٹی کہ وہ جو سچ مچ اسپریچول ہوگا، اس کے اندر بائس نہیں ہوگا، اس کے اندر وہ ہوگا انٹالرنس نہیں ہوگا، اس کے اندر ہیٹ نہیں ہوگی. دیکھیے ہیٹ نہ ہونا بھی بہت ضروری ہے. اگر آپ انسان سے ہیٹ کرتے ہو تو آپ کبھی اسے کنوینس نہیں کر سکتے، یاد رکھیے، کبھی کنوینس نہیں کر سکتے آپ. لو از دا گریٹسٹ پاور. اگر آپ کے اندر لو ہے، میں بولتا ہوں، میں دلی میں اولڈ دلی میں تھا تو 2 ہندو میرے پاس آئے، ان نون، میں جانتا نہیں تھا ان کو. نجف گڑھ کے تھے وہ، نجف گڑھ. میں کبھی گیا نہیں تھا نجف گڑھ، کبھی دیکھا بھی نہیں تھا. تو وہاں پر اس وقت کچھ ٹینشن چل رہا تھا، ہندو مسلم ٹینشن. خبریں آ رہی تھی کہ وہاں کی رائٹ نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے. تو انہوں نے کہا کہ وہاں پر ہم کچھ ایک گیدرنگ کر رہے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ چل کے کچھ میل ملاپ کی باتیں کریں وہاں پر. تو میرے ساتھی تھے، انہوں نے کہا کہ کہاں جائیں گے، وہاں تو اب رائٹ ہونے والا ہے، رائٹ ہونے والا ہے. میں تیار ہو گیا، ٹھیک ہے چلیے. جب میں چلا تو میرے 2 ساتھی، وہ رئیس اور انیس ان کا نام تھا، ابھی بھی ہیں وہ. میں نے دیکھا کہ وہ پیچھے پیچھے میرے آ رہے ہیں. میں کہا بھائی تم لوگ کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی سیفٹی کے لیے جا رہے ہیں، اب پتہ نہیں کیا ہو جائے. میں نے کہا مائی سیفٹی از مائی ہارٹ. تم جانتے ہو میرے دل میں لو کا پہاڑ ہے ہر انسان کے لیے. مجھے یقین ہے کہ جب میں انسان سے لو کرتا ہوں تو انسان میرے پہ وار نہیں کر سکتا. تم کیا سمجھتے ہو مجھ کو؟ میرے دل میں سوائے دوسرے انسان، ہر انسان کے لیے، چاہے وہ ہندو ہو یا کچھ بھی ہو، صرف پیار ہے، صرف پیار ہے، صرف پیار ہے. تو کسی کی ہمت نہیں پڑے گی میرے پر وار کرے. تم جڑ جاؤ اپنے گھر. تو صاحب میں اکیلا گیا ان لوگوں کے ساتھ جن کو میں جانتا نہیں تھا. وہاں اس جگہ گیا جہاں کبھی میں گیا نہیں تھا، اور وہاں انہوں نے اکٹھا کیا تھے لوگوں کو. وہاں میری اسپیچ ہوئی، میں رات بھر رہا ہوں کیا، اور صبح کو میں واپس آیا. آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کے اندر دوسرے انسانوں کو کانکر کرنے کی پاور آ جائے، کانکر کرنا وداؤٹ اینی کائنڈ آف آرمامنٹ، بلا گن بلا بوم کے کانکر کر سکیں آپ، تو بس ایک چیز پیدا کر لیجیے جو حضرت مسیح نے کہا تھا کہ لو یور اینیمی، یعنی لو آل انکلوڈنگ یور اینیمی. تو لو از اے پاور، گریٹسٹ پاور. مجھے آپ دیکھیے، میں ایک دبلا پتلا آدمی ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں، لیکن میرا اپنا میری شکتی ہے، میری اسپرٹ ہے. میں ایک بار تو جا رہا تھا دلی کے، یعنی انڈین ایئر لائنس جا رہا تھا دلی کے ایک شہر میں. تو ایئرپورٹ جب پہنچا تو ٹکٹ وہاں جو آیا تھا میرے پاس، میں خود تو ٹکٹ خریدتا نہیں، جو بلاتا ہے وہی ٹکٹ بیچتا ہے.
تو جب میں ایئرپورٹ پہنچا, میں جب ونڈو پہ دیا, پتا چلا کہ 180 روپये اور دینا مجھے, کیونکہ اس بیچ میں ٹکٹ کرایہ بڑھ چکا تھا, ٹکٹ کرایہ بڑھ چکا تھا. تو ان کا 180 روپये اور دینا پڑے گا تب آپ کو وہ بورڈنگ کارڈ ملے گا. تو میں نے کہا میں تو بنا پیسے چلتا ہوں, میرے پاکٹ میں پیسہ تو نہیں رہتا. تو کہا کہ ہم تو دے نہیں سکتے. تو میں نے کہا اچھا دیکھیں وہاں ایئرپورٹ میں مجھ کو ریسیو کرنے کے لیے آئیں گے لوگ, تو وہ لوگ پیسہ دے دیں گے وہاں پر, وہ وہاں پر دے دیں گے, وہاں پر وہاں کے ایئرپورٹ پر. یہ میں بھوپال جا رہا تھا اس وقت. تو اگر نہیں ایسا نہیں چلتا ہے, ایسا کوئی لا نہیں ہمارے یہاں, یہی پیسہ دیجیے تو ہم بورڈنگ کارڈ ایشو کرتے, نہیں تو نہیں. تو پھر میں نے کہا کہ آپ کا افسر کون ہے؟ تو انہوں نے بتایا ایک صاحب کا, جو اس کا نام تھا مسٹر گاندھی. تو میں ان کے پاس گیا, میں جا کے کھڑا ہو گیا مسٹر گاندھی کے. نہ وہ مجھے جانتے تھے, میں ان کو جانتا تھا. میں نے کہا مسٹر گاندھی یہ کیسے ہے؟ میرے پاس پیسہ تو میرے پاس ہوتا نہیں ہے, میں تو ایسے ہی چلتا ہوں. میرا کپڑا بھی کسی کا دیا ہوا ہے, یہ جو میں کوٹ پہنے ہوئی ہے کسی کشمیری کی دی ہوئی ہے, یہ جو میرے پاس پگڑی ہے یہ بھی کسی کی دی ہوئی ہے, میری ہر چیز کسی کی دی ہوئی ہوتی ہے, میرے اپنے پاس کچھ نہیں ہوتا. تو سنا انہوں نے مجھے کہ کیسا انوکھا آدمی ہے. تو مسٹر گاندھی نے کہا کہ دیکھیے میں آپ کی کوئی ہیلپ نہیں کر سکتا, لا جو ہے یہ کہتا ہے کہ آپ کو یہیں پیسہ دینا چاہیے. تو پھر اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا انہوں نے کہ میں اتنا ہی کر سکتا ہوں کہ آپ کو 180 روپये اپنے پاس ہی دے دوں. تو صاحب انہوں نے 180 روپये دیا اور میں نے ایک بورڈنگ کارڈ ایشو کروایا. میں نے سے پوچھا کہ بھائی آپ کا ایڈریس بتائیے, ایڈریس. تو انہوں نے نہ تو فل نام بتایا اپنا, نہ ایڈریس بتایا. بعد کو میں جب واپس آیا تو ہمارے ساتھی تھے مسٹر یوسف خان, ان کا وہ ونگ کمانڈر یوسف خان, ان کا انتقال ہو گیا جلدی. ان سے میں نے کہا کہ آپ ایئرپورٹ جاتے رہتے ہیں, وہاں کوئی مسٹر گاندھی ہے, ان کو 180 روپये میری طرف سے دے دیجیے. تو انہوں نے جا کر دے دیا. تو دیکھیے آپ اگر سچ مچ ایک اسپریچول پرسن ہیں تو آپ بہت پاورفل پرسن ہیں, آپ ساری دنیا کو کیپچر کر سکتے ہیں. میں اپنے ایسے بہت سے قصے بتا سکتا ہوں آپ کو, ایک دو نہیں, کہ آپ کا اپنا, آپ کا فیس, آپ کا باڈی, آپ کی بول بات, آپ کی جسم, آپ کی آنکھیں, ہر چیز میں ایک انوکھی شکتی آ جائے گی, انوکھی شکتی آ جائے گی. یہ پیدا کیجیے آپ. لیکن دیکھیے اس کو پیدا کرنے کے لیے آپ کے اندر آپ کو بہت زیادہ پازیٹیو بننا پڑتا ہے, بہت زیادہ پازیٹیو. پازیٹیو کون ہے؟ پازیٹیو از ون who is able to turn his negativity into positivity. یہ پازیٹیو نہیں کسی ملے آپ میٹھی میٹھی باتیں کریں, نہیں, اس کو آپ گالی دیں, اس کو آپ پرووک کریں, آپ پھر بھی میٹھی باتیں بولیں. he is a positive person. ابھی جلدی کی بات ہے, میں گیا تھا سوئٹزرلینڈ, تو وہاں ایک ساتھ بھی ایک انڈین لیڈی ملی, ایک انڈین لیڈی. ان کو وہ آرٹسٹ تھیں, 3 مہینے کے لیے بلایا گیا تھا ان کو وہاں پر, کوئی پروگرام تھا. 3 مہینے پورا کر کے وہ واپس جا رہی تھی, انڈیا آ رہی تھی واپس. تو لگی وہ سوئٹزرلینڈ والوں کی برائی کرنے. میں نے کہا کہ آپ لوگ گائے کو پوچھتے ہیں لیکن گائے کا کلچر آپ نے نہیں اپنایا. یعنی کاؤ کو آپ پوچھتے ہیں لیکن کاؤ کلچر کو آپ نے نہیں اپنایا. تو انہوں نے کہا کیا مطلب ہے آپ کا؟ میں نے کہا کہ دیکھیے واٹ از کاؤ؟ کاؤ از اے ڈیوائن انڈسٹری. Cow has the capacity to turn non-milk into milk. آپ کاؤ کو کیا کرتے ہیں؟ گھاس کھلاتے ہیں, آپ کو لوٹاتی کیا ہے؟ دودھ لوٹاتی ہے. دیٹ از کاؤ کلچر. تو سماج میں, سوسائٹی میں آپ کو کوئی پروک کرے تو آپ پروک نہ ہوں, یہ ہے کاؤ کلچر. کوئی آپ سے برائی کرے, آپ سے اچھائی کریں, یہ ہے کاؤ کلچر.
یعنی کوئی نگیٹو آپ کے ساتھ بیہیویئر کرے, آپ کے ساتھ پازیٹیو بیہیویئر کرے, یہ ہے کاؤ کلچر. تو پازیٹیو بننے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نارمل حالت میں پازیٹیو ہوں. اب نارمل حالت میں پازیٹیو اگر ہے تب آپ پازیٹیو ہیں. تو میں کہوں گا کہ سب سے بڑی کیپیسٹی انسان کے اندر یہ ہے کہ اس کے اندر کاؤ کلچر ہو. یعنی وہ یہ کیپیسٹی کہ وہ نگیٹیوٹی کو پازیٹیوٹی میں کنورٹ کر سکے. یعنی کوئی غصہ دلائے تو اس کے لیے دعائیں کریں, خدا کو ہدایت دے. کوئی آپ کو نقصان کرے تو آپ اس کو فائدہ پہنچائیں. کوئی بھی نگیٹو بیہیویئر کرے, آپ اس کے ساتھ بہت ہی پازیٹیوٹی کے ساتھ پیش آئیں. دین یو آر اے موسٹ پاورفل پرسن. یہ ہے اسپریچولیٹی کا خلاصہ میں نے دی. Maulana, this question is from Dr. Farida Khanam. How can we strive to achieve the higher spiritual goal according to Islamic teachings? دیکھیے, اس وقت میں نے جو بات کہی ہے وہ جنرل ریفرنس پہ کہی ہے, لیکن اگر آپ اسلام کے ریفرنس پہ جاننا چاہتے ہوں تو میں یہ کہوں گا کہ اسلام میں جو گول ہے وہ پیراڈائز ہے. ورلڈلی چیزیں اسلام میں گول کا درجہ نہیں رکھتی. ہر چیز دیکھیے جو دنیا میں ہے, جیسے گھر ہے, کار ہے, ٹیلی فون ہے, جاب ہے, بزنس ہے, سب کچھ اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے صرف آپ کی نیڈ ہے, وہ آپ کا گول نہیں ہے. تو اگر کسی کے اندر یہ اسپرٹ آ جائے کہ چیزوں کو وہ بس ضرورت سمجھے, ضرورت, تو وہ گریڈ ختم ہو جائے گا, لسٹ ختم ہو جائے گا, انٹالرنس ختم ہو جائے گا اپنے آپ. جیسے میں ہوں, دیکھیے کوئی بھی کپڑا جو مجھے وہ پہن لیتا ہوں, کوئی بھی کھانا ملے کھا لیتا ہوں, کوئی بھی سے ملے اس سے سو جاتا ہوں. یہ سب چیزیں میرے لیے صرف میری نیڈ ہیں, ضرورت ہے, بے نیسیسٹی ہے. بس مجھے کوئی شوق نہیں ہے اچھی چیزوں کا. تو دیکھیے یہ ہے اسلام میں اس مسئلے کا کہ اگر آپ کا گول جو ہے اوپر ہو جائے تو آپ کے اندر ہائی تھنکنگ آ جائے گی. ہائی تھنکنگ یعنی چیزیں آپ کے لیے نیسیسٹی رہ جائیں, نیسیسٹی, وہ آپ کا گول نہ رہے, یعنی پیراڈائز آف گول بن جائے, تو سب بات ختم ہو جاتی ہے اپنے آپ, سب چیز منیمائز ہو جاتی ہے. یہ میں نے سمجھا ہے اسلام کا اسپریچولیٹی. This question is from Mr. Navdeep. Reason works with the educated, the enlightened. How should we address those who are not properly educated? نہیں, میں اس کو نہیں مانوں گا. دونوں ہی میں ریزن ورک کرتی ہے, دونوں ہی میں ریزن ہوتی ہے اور ریزن ورک کرتی ہے. فرق صرف ایک ہے کہ ایجوکیٹڈ آدمی کو آپ بہت ہی لاجیکل وے بات سمجھاتے ہیں, لاجیکل وے میں, اور عام آدمی کو سمپل وے میں سمجھاتے ہیں. بس, اور ڈفرینس کچھ نہیں ہے. اس کے بعد بھی ریزن ہے, اس کے بعد بھی ریزن ہے, اس کے بعد نیچر ہے, اس کے بعد نیچر ہے. صرف یہ ہے کہ فریم ورک دونوں کا دو الگ الگ ہے. عام آدمی کا فریم ورک بہت ہی سمپل ہے, اور پڑھے لکھے آدمی کا فریم ورک جو لاجیکل ہوتا ہے. تو اگر پڑھا لکھا آدمی آپ کے سامنے ہے تو اس کو بہت ہی سائنٹیفک وے میں, لاجیکل وے میں بات سمجھائیے. عام آدمی ہے تو اس کو بھی وہی بات سمجھا سکتے ہیں بہت ہی سمپل وے میں. میں تو ڈیلی کا یہ ایکسپیرئنس ہے. میں اس فرق میں انسان کے فرق کو نہیں مانتا, بلکہ وے آف ایکسپریشن کے فرق کو مانتا ہوں. کہ اگر عام انسان ہے, ایک لے مین ہے, تو وہاں وے آف ایکسپریشن جو ہے وہ بہت سمپل ہوگا, اور پڑھا لکھا آدمی ہے تو وہاں وے آف ایکسپریشن جو ہے وہ لاجیکل ہوگا, سائنٹیفک ہوگا. بس باقی دونوں جگہ یہ فارمولہ کام کرتا ہے, یہ فارمولہ دونوں جگہ کام کرتا ہے. میں آپ کو بہت سے واقعہ بتا سکتا ہوں اپنے, لیکن پھر لمبا ہو جائے گا, اس وجہ سے
میں نے خود میری زندگی میں سے بہت سے قصے ہیں کہ دونوں سے کیسے بنے. ایک قصہ میں نے بتایا آپ کو جو میں نے ایجوکیٹڈ آدمی سے میرا سامنا ہوا تھا, تو وہاں میں نے سائنٹیفک وے میں بات کہی. ایسے بہت بار ایسا ہوا کہ کسی ایسے آدمی سے میرا صاف کپڑا جو کہ کوئی لے مین تھا, وہ سمپل وے میں اس کو میں نے ایڈریس کیا, وہ بالکل وہ سیٹسفائی ہو گیا اور نارمل ہو گیا. یہ میرا ایکسپیرئنس ہے. This question is from Miss Zareen Khan. Emotions too are part of nature. Please explain how to make emotions subservient to reason. How to let reason play its role in spite of emotions. دیکھیے, ایموشنز جو ہیں بلا شبہ وہ پارٹ آف نیچر ہیں, اور بہت ہی امپورٹنٹ رول ہے ایموشنز کا. ایموشنز نہ ہو تو آدمی بالکل سوکھی لکڑی ہو جائے. ایموشن سے تو آدمی کے اندر لائف رہتی ہے, زندگی رہتی ہے. صرف یہ ہے کہ آدمی کے یہ کرنا پڑتا ہے کہ ایموشنز کو ریزن کے یعنی ریزن کے انڈر میں رکھے, بس اتنی سی بات ہے. ایموشن اپنے آپ میں تو بہت ہی ان کا یعنی پازیٹیو رول ہے ایموشنز کا. اور اس کا کیا فارمولہ ہے؟ بہت ہی سمپل فارمولہ ہے. You have to think about result. You have to think about result. جب بھی آپ کو ایموشنس بھڑک اٹھیں تو فوراً سوچیے ریزلٹ, بس ریزلٹ, تو وہ آپ ریزن آؤٹ کر پائیں گے. کیونکہ ریزن جو ہے وہ کہے گی کہ جب ریزلٹ نگیٹو نکلتا ہو تو چپ چاپ ہو جاؤ, مت ریونج لو. یعنی ایموشنز جو ہے ان کو عقل نہیں ہوتی, ایموشنز جو ہے بھڑک اٹھتے ہیں, لیکن ریزن جو ہے اس کو عقل ہوتی ہے. تو ریزن جو ہے وہ کہے گا کہ اس معاملے کو اسپیسیفائی کرو کیونکہ ریزلٹ الٹا نکلے گا. تو ایموشنز اپنے آپ میں بہت ہی پازیٹیو رول ہے ان کا. اتنی سی بات ہے کہ ریزن کے انڈر میں رکھیں ایموشنز کو, اور رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی بات ہو تو ہمیشہ ریزلٹ کو سوچیں, ریزلٹ کو, نتیجہ کیا ہوگا, نتیجہ کیا ہوگا, پھر سب کچھ کنٹرول میں رہے گی. وہاں ہمارا ایشو تھا. ابھی جارج بش کا اسٹیٹمنٹ میں نے دیکھا 2 دن کے اندر. انہوں نے کہا کہ سارا معاملہ یہ تھا کہ انہوں نے سمجھا کہ وہاں پر وہ ہیں جو کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں اس کو, وہ ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن. ہاں, ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن تھے ان کے پاس, ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن. ابھی انہوں نے کہہ دیا کہ تھے ہی نہیں وہاں پر, ریومر تھی, ریومر پر انہوں نے اتنا بڑا اسٹیپ لے لیا. تو ریومر تو مائنر ہوتی ہے, ریومر سے زیادہ چھوٹی چیز کیا ہے؟ ریومر تو ایک بیس لیس چیز ہے. سب سے زیادہ مائنر چیز تو ریومر ہے. تو انہوں نے زیادہ انویسٹیگیٹ نہیں کیا, زیادہ پتہ نہیں کیا, بس یہ ریومر پر مان لیا کہ وہاں پر ان کے پاس ویپنز آف ماس ڈسٹرکشنس ہیں, بس ریڈ کر دیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ فارمولہ ہر جگہ اپلائی ہوتا ہے, اس میں کوئی ایکسیپشن نہیں ہے. This question is from Mr. دیکھیے, اسلام میں دعا کی بہت امپورٹنس ہے. حدیث میں آتا ہے کہ الدعاء مخ العبادہ, دعا عبادت کا مغز ہے, یعنی کریکس ہے, کریکس. ایک حدیث ہے کہ الدعاء هو العبادہ, دعا ہی عبادت ہے. دیکھیے, دعا کا مطلب کیا ہے؟ خدا سے کنٹیکٹ بنانا. کیونکہ اسلام میں یہ کانسیپٹ ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قریب, کہ میں بندے کے بالکل ہی قریب ہوں, انسٹینٹلی تم مجھ سے کنٹیکٹ کر سکتے ہو. تو دعا جو ہے سورس ہے کنٹیکٹ کرنے کا. تو چاہے ہم اسپریچولیٹی ہم چاہتے ہوں یا انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ چاہتے ہوں, کچھ بھی چاہتے ہوں, تو سب سے پہلا جو ایک مومن جو ہے سب سے پہلے جو سوچے گا وہ دعا. لیکن دعا کے بارے میں یہ کہوں گا
کہ دعا صرف 50% ورک کرتی ہے، یعنی 50% آپ کی ایفرٹ اور 50% دعا. ایک حدیث میں کہ ایک آدمی نے پوچھا رسول اللہ سے کہ میں اپنے اونٹ کو باندھ کر خدا پر ٹرسٹ کروں یا چھوڑ کر ٹرسٹ کروں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ایک الہ فتوکل، پہلے باندھو پھر ٹرسٹ کرو. تو دعا بہت ہی زیادہ پاورفل چیز ہے، لیکن دعا کا کام 50% ہے اور آپ کو 50% ایفرٹ کرنے پڑے گی اس طرف جو چاہتے ہیں آپ، تب دعا ورک کرے گی، نہیں دعا ورک نہیں کرے گی. This question is from Miss Ambreen. مولانا what is وحدت؟ وحدت وحدت جی یہ وحدت جو ہے، وحدت مانے ایک. توحید کے لیے وحدت کا لفظ بولا جاتا ہے. تو ایک شعر ہے کہ اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے. جو کچھ یہ شعر تو بلکہ غلط شعر ہے، لیکن میں اس کے بتاتا ہوں کہ وحدت کہ اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے، جو کچھ ہمیں لینا ہے لے لیں گے محبت سے. بالکل ایبسرڈ شعر ہے. وحدت مانے ایک، توحید. تو خدا کے معاملے میں ہم یہ یقین یعنی بلیف ہے مسلمان کا کہ خدا ایک ہے، اس میں کوئی خدا کا پارٹنر نہیں، اس کا کوئی پارٹنر نہیں. لیکن ایک بات سمجھ لیے کہ وحدت اور وحدت الوجود میں فرق ہے. دا ڈفرنس بٹوین وحدت اور وحدت الوجود. وحدت الوجود مینس مونزم، لیکن وحدت کا مطلب مونزم نہیں ہے. وحدت کا مطلب یہ ہے کہ ہم سے سپریٹ ایک ہستی ہے، وہ خدا ہے. ہم سے الگ ایک وجود ہے، ایک خدا کا ایک ایگزسٹنس ہے. تو وحدت کو عام طور پر توحید کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے. This question is from Mr. Mohsin Raza Khan. He has asked 2-3 questions. Is there any need to set up a spiritual center or institution? ایک کر کے ایک ہاں پہلا کیا ہے؟ Is there any need to set up a spiritual center or institution? دیکھیے یعنی یہ بہت اچھا کوشچن ہے، لیکن ایک بات سمجھ کہ سینٹر کا مطلب ہے کہ بہت بڑی بلڈنگ ہو، بہت بڑا اس کا ایریا ہو، بہت زیادہ وہاں پر یعنی وہ سب ہو. اس زمانے میں ایسا سینٹر کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے. ناؤ وی آر لیونگ ان دا ایج آف کمیونیکیشن، ان دا ایج آف انٹرنیٹ، ان دا ایج آف ملٹی میڈیا. اب جو ہے اس طرح کا آپ کے پاس ایک سینٹر ہو، جیسا کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، تب بھی یہ پوری دنیا سے آپ کنٹیکٹ کر سکتے ہیں. اب سینٹر کا کانسیپٹ ختم ہو گیا. وہ جو پہلے کانسیپٹ ہوا کرتا تھا، جتنی بڑی بلڈنگ ہوتا بڑا سینٹر. اب کیا ہے، جتنا بڑا انفراسٹرکچر آپ کا ہے، جتنا بڑا نیٹ ورک آپ کا ہوتا بڑا آپ کا سینٹر. یہ بہت ضروری ہے سمجھنا اس بات کو. میں ایک عرب کنٹری میں گیا، وہاں بہت بڑے بڑے سینٹر بنے ہوئے تھے، بالکل جیسے کہ بہت سارے فورٹ قلعے کی طرح. کام کچھ نہیں تھا وہاں پر، کام کچھ نہیں تھا. بڑے بڑے انسٹیٹیوشن بنے ہوئے تھے، بڑے بڑے بلڈنگیں بنی ہوئی تھیں، اور کام کا جہاں تعلق ہے وہاں کچھ بھی نہیں تھا. کیونکہ انسان تھے نہیں. انسان پیسہ تھا تو بلڈنگ بنا دیا، اور انسان تھے نہیں. تو اس زمانے میں دیکھیے بلڈنگ کا کانسیپٹ بدل گیا ہے. اس زمانے میں آپ کے پاس ماڈسٹ بلڈنگ ہو، بڑے بڑے انسٹیٹیوشن بنے ہوئے تھے، بڑے بڑے بلڈنگیں بنی ہوئی تھیں، اور کام کا جہاں تعلق ہے وہاں کچھ بھی نہیں تھا. کیونکہ انسان تھے نہیں. انسان پیسہ تھا تو بلڈنگ بنا دیا، اور انسان تھے نہیں. تو اس زمانے میں دیکھیے بلڈنگ کا کانسیپٹ بدل گیا ہے. اس زمانے میں آپ کے پاس ماڈسٹ بلڈنگ ہو، تب بھی آپ کے پاس اگر وہ ہے انفراسٹرکچر ہے، اگر آپ کے پاس وہ ہے وہ نیٹ ورک ہے، آپ کے پاس ٹیم ہے، تو ایک
آل آپ ایک انٹرنیشنل کام کر سکتے ہیں ایک چھوٹی جگہ پر بیٹھ کر کے. اور خدا پر سے میں کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے پاس ایسی سینٹر ہے. ہمارے پاس 5 میل کا سینٹر نہیں ہے جو 5 میل میں کے ایریا میں پھیلا ہوا ہو, لیکن ہمارا کام جو اس وقت بالکل انٹرنیشنل کام ہے, اور ہم ساری دنیا میں ہم اپنا مشن جو ہمارا وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی پریڈکشن کی گئی تھی قرآن مجید میں کہ ایک ایسا دور آئے گا. قرآن مجید میں ہے کہ ایک زمانہ آئے گا جب کہ دابہ ظاہر ہوگا. قرآن میں ایک بہت انوکھی آیت ہے, ایک ورس, کہ ایک زمانہ آئے گا لیٹر پیریڈ آف ہسٹری میں کہ دابہ ظاہر ہوگا. دعویٰ بنانے کیا ہے؟ کرال کرنے والا, رینگنے والا. یہ تو ہے, یعنی ایسا دور آئے گا جب کہ آپ کا سیٹر کرال کرے گا, رینگ رینگ کا پہنچے گا ہر جگہ. وہ یہی ہے آج کل. دیکھیے آپ کمیونیکیشن کے زمانے میں یہ ہو رہا ہے. ٹیلی فون ہے اور انٹرنیٹ ہے اور کمپیوٹر ہے, ویب سائٹ ہے, تو یہ سب جو ہے وہ دابہ ہی تو ہیں. یہ سب رینگ کر ہر جگہ پہنچ رہی ہیں آپ کی باتیں. تو دابہ پیٹرن ایک ہے سینٹر کا, ایک ہے بلڈنگ پیٹرن سینٹر کا, لینڈ بیسڈ. یہ زمانہ آ گیا ہے وہ جب کہ دابہ پیٹرن جو ہے سینٹر کا وہ زیادہ امپورٹنٹ ہو گیا ہے. میں کہہ سکتا ہوں کہ ہم نے اپنے ساتھیوں نے, ہمیں وقت پوری ٹیم ہے, تو میں نے اور میرے ساتھیوں نے دابہ اسٹائل میں سینٹر بنا رکھا ہے, اور ہم خدا کے ساری دنیا میں کام کر رہے ہیں. کسی کو شک ہو تو آ کر کے وہ دیکھ سکتا ہے اور جان سکتا ہے. ابھی میرے پاس ایک ٹیلی فون آیا نیو یارک سے, جو کہا کہ آپ کے بارے میں چیک کیا کہ انٹرنیٹ پر کتنی بار آپ کا نام آیا ہے. تو نے بتایا کہ تقریباً 14,000 بار. 14,000 بار نام. دیکھیے میں دابہ اسٹائل میں سینٹر بنا رکھا ہے, اور ہم خدا کے ساری دنیا میں کام کر رہے ہیں. کسی کو شک ہو تو آ کر کے وہ دیکھ سکتا ہے اور جان سکتا ہے. ابھی میرے پاس ایک ٹیلی فون آیا نیو یارک سے, جو کہا کہ آپ کے بارے میں چیک کیا کہ انٹرنیٹ پر کتنی بار آپ کا نام آیا ہے. تو نے بتایا کہ تقریباً 14,000 بار. 14,000 بار نام. دیکھیے میں ایک روم میں رہتا ہوں دلی میں, ایک کنفائنڈ لائف ہے میری, لیکن دنیا میں 14,000 بار آدمی وہاں کلک کرے گا تو بہت سارے ریفرنسز میں, بہت سارے اس میں میں نام پائے گا. وہ کہیں پیس کے ریفرنس میں, ریجن کے ریفرنس میں, کسی اور ریفرنس میں. تو یہی ہے دابہ پیٹرن آف سینٹر. His other question is religion necessary for spiritualism? ہاں, یہ بہت ہی امپورٹنٹ کوشچن ہے. میں اپنے ایکسپیرئنس کے لحاظ سے کہہ سکتا ہوں کہ نیسیسری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ ریلیجن کو چھوڑ کر کے اسپریچولیٹی کو حاصل کرنا چاہیں تو بہت ہی زیادہ مشکل ہے. ریلیجن آپ کو پوائنٹ آف ریفرنس دیتا ہے ہر چیز کے بارے میں. پوائنٹ آف ریفرنس آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ کوئی ریسرچ کر رہے ہیں, آپ کو پوائنٹ آف ریفرنس مل جائے تو آپ کی ریسرچ بہت آسان ہو جاتی ہے. اور نہیں تو بالکل ویگ میں رہتے ہیں, ویگ میں. جو لوگ بھی ریسرچ کرتے ہوں, ریسرچ کیا ہو تو جانتے ہوں گے کہ پوائنٹ آف ریفرنس کی کتنا امپورٹنس ہوتی ہے. تو ریلیجن جو ہے وہ آپ کو پوائنٹ آف ریفرنس دیتا ہے اسپریچولیٹی کے تمام ایشوز کے لیے, تمام باتوں کے لیے. مثال کے طور پہ میں نے جو پایا, میری جو ڈسکوری ہے وہ کیا ہے, قرآن میں نے پڑھا کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد. اٹ از اے پوائنٹ آف ریفرنس. لقد خلقنا الانسان فی کبد. آپ جانتے ہیں کہ سوکریٹس سے لے کر آج تک ہر آدمی کا ایک ہی آبسیشن رہا ہے. وہ کیا ہے؟ آئیڈیل ورلڈ بنانا, آئیڈیل سوسائٹی بنانا, آئیڈیل سسٹم بنانا, سب کا, ون ٹو آل, سب کا. لیکن لقد خلقنا الانسان فی کبد میں ہمیں ایک بہت امپورٹنٹ ایک وہ ملتی ہے, ہنٹ ملتی ہے کہ آئیڈیل کین ناٹ بی اچیو ان دس ورلڈ.
کیوں خدا نے بنایا ہے دنیا کو اسٹرگل کے بنیاد پر. اسٹرگل ہوگی, کمپٹیشن ہوگا, چیلنج ہوگا, تو پھر آئیڈیل ورلڈ کیسے بنے گا؟ ایک آدمی اٹھے گا, ماں نے گولی مار دے گا مہاتما گاندھی کو. ویئر از دیٹ آئیڈیل ورلڈ؟ ایک آدمی اٹھے گا, بم بلاسٹ کر دے گا بامبے میں. ویئر از دیٹ آئیڈیل ورلڈ؟ آئیڈیل ورلڈ اس دنیا میں بن نہیں سکتا. لیکن ساکریٹس سے لے کر آج تک کوئی اس بات کو سمجھا نہیں. میں نے قرآن سے ڈسکور کیا. تو میں اب جو ہے میں نے اپنا ٹارگیٹ آئیڈیل ورلڈ نہیں بنایا. آئیڈیل ورلڈ, آئیڈیل سسٹم یہ نہیں, بلکہ پریکٹیکلی کیا پاسبل ہے اس کو میں نے اپنا ٹارگیٹ بنایا. تو میں بچ گیا بہت ساری فیوٹائل ایکسرسائزز بچ گیا میں. جب جس وقت لوگ پڑھے ہوئے مثال کے طور پر ساکریٹس اور ارسطاٹل اور پلیٹو نے بہت لمبی مدت تک ایک کوشش کی کہ ایک فلاسفر کنگ بنائے, ایک آئیڈیل کنگ. اس کے لیے انہیں ایک رائلٹی میں ایک آدمی مل گیا, الیگزینڈر. ساری طاقت لگا دی اس کے اوپر, اور جب تھرون پہ وہ بیٹھا تو بدل گیا. وہ آئیڈیل کنگ نہیں بن سکا. وہ یہی سب کا حال ہے, سارے فلاسفرس کا, سارے ریفارمرس کا یہ حال ہے. تو اسی لیے کسی نے لکھا ہے کہ جتنے ریولیوشن تھے وہ کو تھے, وہ ریولیوشن نہیں تھے. وہ ایک آدمی نے لکھا ہے کہ وہ سو کال ریولیوشن جو ہے دنیا میں وہ صرف کو تھے, وہ ریولیوشن تھے ہی نہیں. وہ تو یہ مجھے ملا اس میں, تو کتنا زیادہ میں کتنی بڑی بات مجھے مل گئی. میں پریکٹیکل بن گیا اس کے بعد. پریکٹیکل, اب میں ہمیشہ چیزوں کے پریکٹیکل آسپیکٹ کو سوچتا ہوں. تو اگر آپ اسپریچولیٹی حاصل کرنا چاہیں ریلیجن کے بنا تو بہت ہی مشکل ہے, کیونکہ پوائنٹ آف ریفرنس آپ کہاں سے نکالیں گے؟ وہ تو نہیں پائیں گے آپ. تو یہ ہے رول ریلیجن کا اسپریچولیٹی کے معنی میں. This question is from Miss Sadia Khan. I have tried but categorically failed to adopt the cow culture. What should I do to convert negativity into positivity? Why does one fail to attain this seemingly achievable goal? It is a 30-second issue. صرف 30 سیکنڈ چاہیے. 30 سیکنڈ سب سے ایزیسٹ کام یہ ہے. ایزیسٹ کام کیسے؟ دیکھیے, میں نے سائیکالوجی میں پڑھا ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز کہ دیکھیے جب آدمی کے اندر کوئی نگیٹو تھاٹ آتا ہے, غصہ آ گیا اس کو, تو غصے کی سائیکالوجی کیا ہے؟ غصہ اپورڈ چلے گا, بہت تیزی سے چلے گا اپورڈ, اوپر کی طرف. اگر اس وقت آپ یہ پروسیس 30 سیکنڈ تک رہتا ہے, اگر آپ اپنے آپ کو کسی طریقے سے غصے کو روک سکیں تو پھر وہ ڈاؤن ورڈ چلنے لگتا ہے آفٹر 30 سیکنڈ. اٹ از اے میٹر آف 30 سیکنڈ. اگر اس میں کیا ہوتا ہے, غصہ آیا تھا, بول دیا آپ نے, تو پھر آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا. اسی پر سوچنے لگے تو آپ کنٹرول ہو گیا. کسی سے بیان کیا تو آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا. اس پر نہ سوچیے, نہ بولیے, نہ کسی سے کہیے. مائنڈ کو تھوڑی دیر کے لیے آپ اسٹاپ کر لیجیے اس چیز سے. اٹ ریکوائرز اونلی 30 سیکنڈ. اور اس کے بعد وہ اس کا ڈاؤن ورڈ اس کا چلنے لگے گا. وہ پہلے ادھر جائے گا پھر ادھر آئے گا. It's the most easiest task. It requires only it requires the capacity of intellectual management. That's all. This question is from Mr. Ravi Kumar. Can remembrance or repetition of God's name control negativity? نہیں, یہ جو ریسیٹیشن ہوتا ہے, یعنی اللہ 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 اللہ, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, there is nothing. یہ تو سمجھیے کہ یعنی یہ تو اس کو جوک سمجھتا ہوں اس کو. there is nothing. ریممبرنس یا ذکر کا مطلب ہے یاد, سوچنا. قرآن میں کہا تدبر, تفکر.
سوچنا سوچنا سوچنا. تو خدا پر سوچنا, اس سے ساری باتیں آتی. صرف آپ رٹ کر کے اور تسبیح پر یا انگلیوں پر پڑھیں, اس کا کچھ کوئی ویلیو نہیں ہے دنیا میں نہ آخرت میں, کوئی ویلیو اس کی نہیں. یعنی شبدوں کا اچارن جو ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں. جب آپ تھنکنگ پروسیس جب چلا دیتے ہیں اس کے اوپر, تھنکنگ پروسیس, تب اس کی ویلیو بنتی ہے اور تب اس کا رزلٹ ملتا ہے آپ کو. Okay, this is the last question that we are taking. This question is from Mr. Khalid Ansari. When one reads about the thought and ideology of terrorists, they also have a goal to reach paradise. How is Islamic goal different from the one that terrorists have? ہاں صاحب, یہ دیکھیے, ابھی جو مسٹر اجمل کو پکڑا گیا ہے بامبے میں, اس نے بہت اچھا اس کا جواب دے دیا ہے. ابھی میں ایک یہاں پہ سیمینار تھا دلی میں, تو اس میں کئی لوگ تھے, نہیں وہ پینل ڈسکشن تھا ٹی وی پر. تو ایک پروفیسر صاحب نے کہا کہ یہ لوگ قرآن سے پریرنا لے کر آئے تھے بامبے. یہ بامبے میں جو بم بلاسٹ ہوا تو قرآن سے پریرنا لے کر کے آئے تھے, اور قرآن نے سکھایا تھا کہ بم مارو. تو میں نے کہا کہ دیکھیے, آپ شاید پیپر نہیں پڑھتے ہیں, آپ کسی سیل میں رہتے ہوں گے, ڈیلی آ رہا ہے ان کا اسٹیٹمنٹ, انٹروگیشن جو ہو رہا ہے مسٹر اجمل سے. اور آج کے پیپر جس دن ان کا, اسی دن کی بات ہے, اس نے کہا تھا کہ آئی واز مسلیڈ. اسے بتایا کہ اسے کہا ہم کو اٹھا لے گئے ہمارے گاؤں سے, اور 4 سال تک ہم کو رکھا ایک کیمپ میں. تو میں نے کہا کہ آپ پڑھیے اس کو کہ اس نے 4 سال کیا کیا. اسے کچھ بھی نہیں کہا کہ مجھے 4 سال تک قرآن پڑھایا گیا, یہ نہیں کہا اس نے. کہ مجھ کو اور میرے سب ساتھیوں کو, 10 آدمی ایک کیمپ میں تھے 4 سال تک انڈر ٹریننگ, تو اس نے یہ نہیں کہا کہ مجھے 4 سال تک قرآن پڑھایا گیا. نہیں, اس نے کہا مجھے, ہم لوگوں کو ویڈیو فلم دکھائی گئی. وہ کیا ویڈیو فلم تھی, ادھر ادھر سے کچھ سین لے لیا انہوں نے, کیا گھر جل رہا ہے, وہاں رائٹ ہو رہا ہے, وہاں کوئی ایسے کچھ ہو رہا ہے. تو میں نے کہا جب چاہے ایسی ویڈیو فلم بنا لیجیے آپ, کسی بھی کنٹری کے بارے میں, یو ایس اے کے بارے میں, برٹن کے بارے میں, فرانس کے بارے میں بنا لیجیے, ادھر ادھر چیزوں کو لے کر کے ایک ویڈیو فلم بنا لیجیے آپ. اس کا قرآن سے کیا تعلق ہے؟ وہ خود یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ مجھے قرآن پڑھایا گیا, قرآن نے مجھے انسپائر کیا, تب میں نے یہ پلاننگ کی. تو وہ خود کہتا ہے کہ آئی واز مسلیڈ, مجھے بہکایا گیا. تو یہ لوگ جو ہیں, ان کے بارے میں یہ ماننا, جو لوگ مانتے ہیں کہ قرآن کی ٹیچنگ سے انہوں نے ایسا کیا ہے, تو یہ بالکل بیس لیس بات ہے. اور مسٹر اجمل نے اس بات کو آخری حد تک ثابت کر دیا کہ یہ بیس لیس بات ہے. وہ خود بول رہا ہے کہ ہمیں 4 سال تک جو چیزیں سکھائی گئیں وہ خود کا بنایا ہوا ویڈیو تھا, خود کا بنایا ہوا, قرآن نہیں تھا وہ. اور وہ خود کہتا ہے کہ اب میں جو دنیا میں, باہر دنیا میں آیا ہوں, انڈیا میں آیا ہوں, باہر کی دنیا میں, تب میں نے ڈسکور کیا کہ میں تو بہکا ہوا انسان تھا, آئی واز مسلیڈ. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب فل اسٹاپ لگ جانا چاہیے ایسی باتوں پر جو کہتے رہے ہیں لوگ. Okay, we'll end the session now. Thank you very much.